بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ماہ رمضان کی طاق راتوں کا وظیفہ شیئر کرنے والے ہیں۔ ماہ رمضان کی طاق راتوں کے سلسلے میں احادیث مبارکہ میں فضیلت بیان کی گئی ہیں، لہٰذا اس میں آدمی کے لیے انفرادی طور پر جتنا عمل کرنا ممکن ہو کرے، لیکن طاق راتوں میں اجتماعی طور پر دعا و عبادت کا احترام مشروع اور ثابت نہیں ہے، اس لیے باقاعدہ اجتماع کا اہتمام نہ کیا جائے۔ انفرادی طور پر عبادت کرنی چاہیے، اور ویسے ماہ رمضان کی تو ساری ہی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی ہے کہ وہ متعین طور پر معلوم نہیں ہے کہ کب ہو، البتہ ماہ رمضان المبارک اور پھر خاص کر آخری عشرہ اور پھر اس میں بھی طاق راتوں میں اس کے ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27، 29 کی راتیں ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کریں۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت، ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح پڑھے اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائے، یا سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لے اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو انشاءاللہ اسے شب قدر مل جائے گی۔ باقی شب قدر کے اعمال تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والے کو، پس معاف فرما دے مجھے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ نے بیان فرمایا، آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کی راتیں جگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر بند کس لیا کرتے تھے۔ نیز فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جتنی محنت فرماتے تھے اتنی محنت اور دنوں میں نہیں فرماتے تھے، لہٰذا امتی کو چاہیے کہ وہ تمام طاق راتوں میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفل نماز، تلاوت، دعاؤں اور دیگر اذکار کا خوب اہتمام کریں۔ اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں، بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیے جائیں، اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اسے شب قدر بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔